خون سے بڑا کلاس روم اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی تھی جہاں شام کے وقت اکثر سناٹا چھا جاتا تھا۔ علی ایک ذہین مگر تنہا لڑکا ہمیشہ رات گئے تک یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑھتا تھا۔ اس کی کلاس فیلو مریم اکثر اس کے ساتھ گروپ اسٹڈی کے بہانے رک جاتی۔ ایک دن پروفیسر زاہد نے ان دونوں کو کہا کہ کلاس روم نمبر 13 میں پرانے فائلز پڑی ہیں، ذرا وہاں سے نکال لاؤ۔ کلاس روم نمبر 13 یونیورسٹی کا سب سے پرانا اور بند کمرہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کبھی ایک طالبہ نے خودکشی کی تھی۔ علی ہنسا اور بولا، یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ دونوں اس کلاس کے دروازے کے قریب پہنچے، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا جس نے مریم کے ہاتھ سے فائل گرا دی۔ دروازے کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے اندر دھند سی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ابھی بخور جلایا ہو۔ پرانے بورڈ پر ویلکم بیک کسی سرخ چیز سے لکھا تھا۔ مریم نے ڈرتے ہاتھوں سے لائٹ آن کی تو پوری دیواروں پر پرانے ایک کلاس کی تصویر لگی تھی، مگر ایک تصویر میں علی اور مریم خود موجود تھی، حالانکہ وہ تصویر کئی سال پرانی تھی۔ مریم خوف سے چینخ اٹھی۔ علی نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز تھی۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ موبائل نیٹ ورک غائب، سگنل زیرو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے کہا، یہ سب پروفیسر زاہد کا مذاق ہوگا، وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ لیکن اگلے لمحے کونے سے کسی عورت کی آواز آئی، میں نے تمہیں واپس بلایا تھا۔ وہ آواز اتنی سرد اور قریب تھی کہ دونوں کا خون جم گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں پرانا لکڑی کا ڈیسک رکھا تھا جس پر SR کے حروف کندہ تھے۔ مریم نے کہا کہ شاید یہ اس لڑکی کا ڈیسک ہے جس نے خودکشی کی تھی۔ علی نے ہنستے ہوئے ہاتھ رکھا تو نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلا۔ اس پر لکھا تھا، جو میری جگہ بیٹھا وہ میری قسمت پائے گا۔ اچانک مریم کے کندھے پر کسی کا ہاتھ آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ علی نے ٹارچ جلائی تو بورڈ پر خون سے لکھا تھا، گیٹ آؤٹ۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ باہر سے کسی نے دروازے پر 3 بار زور سے دستک دی۔ کون ہے؟ علی چلایا، مگر جواب صرف ایک سرگوشی کی شکل میں آیا، پروفیسر زاہد نہیں ہے وہ۔ اب دونوں کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی جال میں پھنس چکے ہیں۔ کمرے کی گھڑی الٹی سمت میں چلنے لگی۔ مریم کا فون اچانک خود بخود آن ہوا۔ اس کی اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں وہی کلاس روم تھا، مگر اس میں علی اور مریم لیٹے ہوئے تھے جیسے مر چکے ہوں۔ علی نے وہ فون زمین پر پھینک دیا۔ مریم چیخنے لگی، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اچانک چھت سے خون کے قطرے گرنے لگے۔ اوپر دیکھا تو پرانے فین پر کسی کا سایہ لٹک رہا تھا۔ آواز آئی، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ نکل نہیں سکتے۔ علی نے چینخ کر قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔ کمرے کی لائٹس ایک ایک کر کے بند ہو گئی، صرف سرخ بلب جلتا رہا۔ سایہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ سایہ اب واضح تھا، ایک لڑکی کا جس کے بال چہرے پر تھے، لباس یونیورسٹی کے پرانے یونیفارم جیسا۔ اس نے مریم کی طرف اشارہ کیا، تم نے میری جگہ لی ہے۔ مریم کے قدم زمین میں جیسے جم گئے۔ علی آگے بڑھا تو سایہ چینخ کر غائب ہو گیا، مگر کمرہ ہلنے لگا۔ دیواروں سے آوازیں آنے لگیں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں۔ دروازہ خود بخود کھلا، دونوں باہر بھاگے۔ کوریڈور میں اندھیرا، صرف ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی، لیکن یونیورسٹی بالکل خالی تھی۔ گھڑی دیکھی، رات کے 2 بجے، مگر وہ دونوں تو 6 بجے اندر گئے تھے۔ 6 گھنٹے کیسے گزر گئے انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی پہنچی تو کسی کو ان کے کل کے واقعے پر یقین نہیں آیا۔ پروفیسر زاہد نے حیران ہو کر کہا، کلاس نمبر 13 وہ تو 10 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، وہاں تو کوئی نہیں جاتا ہی نہیں۔ علی اور مریم ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ مریم نے خاموشی سے کلاس روم کی طرف دیکھا، وہاں اب صرف اینٹوں کی دیوار تھی، کوئی دروازہ نہیں۔ اس رات علی کو خواب میں وہی لڑکی نظر آئی جو مسکرا کر کہہ رہی تھی، اب تم میرے ساتھ ہو۔ علی چینخ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بستر پر یونیورسٹی کا کارڈ پڑا تھا، مگر کارڈ پر مریم کی تصویر تھی، اس کا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی شام کے وقت یونیورسٹی کے پیچھے والے بلاک میں جائے تو کلاس نمبر 13 سے ہلکی سی لڑکی کی ہنسی سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھار بورڈ پر کسی نادید ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے، ویلکم بیک۔